الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العلی العظیم۔ ذکر چل رہا ہے حج کے متعلق، اور یہ پورا رکوع حج ہی کے متعلق ہے، پیچھے سے بھی اور اب یہ آگے بھی چند آیات کے اندر اللہ تعالی حج کے متعلق حج کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ احکامات چند ہیں۔ پہلا حکم یہ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ، حج کے مہینے متعین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے وہ چند ہی مہینے ہیں۔ پورا ماہ شوال، پورا ماہ ذی قعدہ اور 10 تاریخیں ماہ ذی الحج کی۔ اصل ارکان حج تو ذی الحجہ کے دوسرے ہفتے میں ادا ہوتے ہیں، مگر احرام حج شوال ہی سے باندھنا اگر کوئی چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر ہیں۔ اگر کوئی حج کا احرام رمضان سے باندھنا چاہے تو باندھ نہیں سکتا، شعبان سے باندھنا چاہے تو نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شوال سے باندھنا چاہے، حج کی نیت کرنا چاہے، تو دیگر ائمہ کے نزدیک تو نہیں، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احرام حج اس کا درست ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ نے حاجیوں کے لیے کچھ احکام اور آداب بیان فرمائے، چنانچہ اللہ نے 3 باتیں یہاں ارشاد فرمائی کہ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج مقرر کر لے یعنی حج کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے 3 باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ پہلی بات فلا رفث، رفث ایک جامع لفظ ہے اور اس کے اندر عورتوں سے اختلاط، عورتوں سے ملنا جلنا، عورتوں سے بے پردہ ہونا، عورت کی طرف شہوت کی رغبت کرنا، اور زبان سے عورت سے مراد اپنی بیوی، عورت سے بے حجابی کی کھلی گفتگو کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ احرام باندھنے والے کو اگرچہ احرام سے پہلے یہ تمام باتیں اپنی زوجہ سے کرنا جائز ہوا کرتی ہیں، لیکن احرام کے بعد اللہ نے فرمایا فلا رفث، اب ممنوع ہو گئی۔ اب کعبۃ اللہ کے احترام میں، احرام کے احترام میں، بلد امین کے احترام میں یہ باتیں ممنوع ہیں۔ ایک بات۔ دوسری اللہ نے فرمائی ولا فسوق، فسوق کا مطلب عام طور پر نافرمانی کے آتے ہیں، اور فسوق
ہر گناہ کو شامل ہے، مگر اس جگہ فسوق سے مراد وہ باتیں بھی ہیں جو خاص کر احرام کے اندر ممنوع اور ناجائز ہیں، یعنی عام حالات میں گناہ تو نہیں ہیں لیکن احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ حضرات محدثین نے اس آیت کے اس جملے کے تحت 6 چیزیں ایسی گنائی ہیں جو عام حالات میں جائز تو ہوتی ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات۔ نمبر 2، خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، بدن سے بال کا اکھاڑنا یا ناخن کا کاٹنا۔ نمبر 4، خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ نمبر 5، سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا۔ نمبر 6، سر اور چہرے کا ڈھانکنا، اور سر کا ڈھانکنا صرف مردوں کے لیے ممنوع ہے، عورتیں سر ڈھانکیں گی۔ یہ چند چیزیں فسوق کے اندر آتی ہیں حالت احرام میں۔ اور تیسری چیز فرمائی اللہ نے آیت میں جو منع ہے، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جھگڑا ہر جگہ منع ہے لیکن حالت حج میں، حالت احرام میں چونکہ آدمی مسافر ہوتا ہے، پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور سفر تو کہا گیا ہے السفر قطعۃ من النار، سفر تو آگ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ بہرحال پریشانیاں آتی ہی ہیں اور حج میں زیادہ آتی ہیں، لہذا اللہ نے الگ سے ذکر کیا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جھگڑا، تکرار، سخت قسم کے نزاع، باہم لڑائی جھگڑا، ذرا سی بات میں آپے سے باہر ہو جانا ویسے ہی برا ہے، لیکن حج میں اور زیادہ برا ہے کہ آدمی وہاں رہنے کے لیے نہیں گیا، عبادت کرنے کے لیے گیا ہے، تو اس بات کا خیال کرے کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہ حکم بیان فرمانے کے بعد اللہ نے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو زیادہ متقی دکھلانے کے لیے کہ اسباب سفر اختیار نہیں کیے اور حج کا احرام باندھ لیا اور کہہ دیا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہمیں اللہ کھلائے گا، بغیر ضروری سفر سامان کے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور راستے میں جب ضرورت پیش آئی تو بھیک مانگنے لگے، خود بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اوروں کو بھی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت میں لاد رہے ہیں اور اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے حکم فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، سفر حج کے لیے ضروریات سفر اور زاد راہ سفر کا خرچ لینا چاہیے، اور یہ سفر کا خرچ لینا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب، یعنی جو اسباب کے اندر جان ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کئی جگہ بیان فرمائی کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنی طاقت کے بقدر حاصل کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو۔ زاد راہ اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زاد راہ تو وہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ بات اللہ نے ہر حکم میں بیان فرمائی
کہ دیکھو جو عبادت کر رہے ہو، جو معاملات کر رہے ہو، اس میں سب سے بڑی چیز اللہ سے ڈرتے رہنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، خواہ مسلمان کسی بھی میدان میں ہو۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل والے وہی ہیں جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، اگرچہ حج کا رکن اعظم تو ماہ ذی الحجہ کے دوسرے ہفتے ہی میں ادا ہوگا، لیکن احرام پہلے سے یعنی حج کے مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو اب وہ حج کے دوران فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ کوئی وہ فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے حج میں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اللہ کو جنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کو کوئی نیکی کو جنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی کوئی نیک کام